والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت نال بابا نے بلند درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے اور تمام درود و سلام جناب رحمت للعالمین شفیع المذنبین نبی اکرم نور مجسم شہنشاہی حسینہ و جمیلہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبولیت کی سند عطا فرمائے. میرے محترم و مکرم سامعین کرام، یہ ماہ رجب المرجب ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو اور 60 ہجری ہے. 22 رجب 60 ہجری کو عظیم الشان صحابی رسول کاتب وحی قرآن کاتب خطوط مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں سے فیض یاب 163 احادیث رسول کے راوی ہم سوار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین کی پاک زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی، اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے سپہ سالار، فاتح شام و قبرص، رومیوں کی کمر توڑنے والے، 20
سال گورنری اور تقریباً 19 سال حکمرانی کر کے یہودیت و نصرانیت کو دھول چٹانے والے 19 سال 64 لاکھ 65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عظیم الشان عاشق رسول، عاشق اہل بیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ آج اس جمعۃ المبارک میں ہم آپ کی شان و عظمت کو سنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کا حقیقی عاشق بنائے اور ان کی بے ادبیاں کرنے سے بچائے۔ میرے محترم و مکرم سامعین کرام، رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ نے سب صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ سب صحابہ سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، جہاد کیا، فرمایا وہ برابر نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ جو پہلے اسلام لائے، خرچ کیا، جہاد کیا، یہ ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کہا چاہے پہلے اسلام لائے صحابہ، چاہے بعد میں اسلام لانے والے صحابہ، چاہے جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا، چاہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ نے ساروں سے بھلائی یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے سارے صحابہ سے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، سب سے اللہ نے وَكُلًّا سب سے وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ اللہ نے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اور انہی صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی صحابی رسول ہیں، اور آپ کی شان و عظمت کیسی ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے آئے، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور جب فتح مکہ ہوا تو اپنے والد حضرت ابو سفیان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ آپ کی شان و عظمت کیسی ہے کہ آپ کاتب وحی قرآن ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، قرآن کی آیات نازل ہوتی، تو ان آیات کو جو لکھنے والے صحابہ تھے ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابن حزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو وحی لکھنے کے لیے حاضر رہتے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے بعد جو ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لکھنے کے لیے موجود رہتی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو یوں آپ کاتب وحی قرآن ہیں، یعنی قرآن کی وحی آتی تو اس کو لکھنے والے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاویہ آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلا لو۔ حضرت معاویہ تشریف لائے، اندر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے کان پہ قلم تھا جس سے آپ وحی لکھا کرتے تھے۔ آپ کے کان پر قلم تھا جس سے آپ وحی لکھا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ یہ قلم کیسا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے یہ قلم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر وقت تیار کر رکھا ہے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہر وقت یہ قلم تیار کر رکھا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ اللہ تیرے نبی کی طرف سے تجھے اجر عظیم عطا فرمائے، اور فرمایا اے معاویہ ایک وقت آئے گا جب رب ذوالجلال تجھے پوشاک پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا رب ذوالجلال میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ام حبیبہ اللہ تیرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا، لیکن اس میں آزمائش ہے۔ حضرت ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ جاتی ہیں، سامنے آگے بیٹھ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا میرے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاویہ کے لیے دعا فرما دو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، اور اسے آزمائشوں سے اور اسے ہلاکت سے محفوظ فرما، اور دنیا اور آخرت کے اندر معاویہ کی مدد فرما، دنیا اور آخرت کے اندر معاویہ کی مدد فرما۔ یہ شان ہے آپ کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی دعاؤں سے نوازا۔ ملا ہے وحی خدا لکھنے کا شرف تجھ کو، ملا ہے وحی خدا لکھنے کا شرف تجھ کو، ہے لازوال کتابت معاویہ تیری، ہے لازوال کتابت معاویہ تیری، ہے تو صحابی آقائے دو جہاں واللہ، ہے تو صحابی آقائے دو جہاں واللہ، بیان میں کیا کروں مدحت معاویہ تیری۔ یعنی یہ آپ کی شان و عظمت ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ وحی قرآن کو لکھنے والے ہیں، اور آپ کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں فرمائی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی دعاؤں سے نوازا، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی کیسی ہیں کہ مصطفیٰ کے لبوں سے جو بات نکلتی تھی اللہ اسے پوری فرما دیتا تھا، اللہ اسے پوری فرما دیتا تھا۔ اور کتنی دعاؤں سے نوازا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3842 ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سحری کے لیے بلایا، فرمایا آؤ مل بیٹھ کر برکت والا کھانا کھاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ارباد بن ساریہ کہتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ
جائیں. میرے مصطفیٰ جس کے لیے ہدایت کی دعا فرما دے. میرے مصطفیٰ جس کے لیے آخرت سے نجات کی دعا فرما دے. اس کی شان و عظمت کیسی نرالی شان ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے تو دیکھا حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں کنگھی کر رہی ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اے ام حبیبہ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. تو یہ شان ہے آپ کی. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے. اللہ کا رسول بھی معاویہ سے پیار کرتا ہے. تاریخ ابن اساکر کی روایت ہے، ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ کے گھر تشریف لائے. ام حبیبہ کے ہاں تشریف لائے تو دیکھا چارپائی پہ کوئی لیٹا ہوا ہے. حضرت ام حبیبہ سے فرماتے ہیں ام حبیبہ یہ چارپائی پہ کون لیٹا ہے؟ حضرت ام حبیبہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ میرا بھائی معاویہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم ان سے پیار کرتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میں ان سے پیار کرتی ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور جو معاویہ سے پیار کرتا ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں. فرمایا جبریل اور میکائیل بھی معاویہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ جبریل اور میکائیل سے بھی زیادہ معاویہ سے پیار کرتا ہے. اللہ جبریل اور میکائیل سے بھی زیادہ معاویہ سے پیار کرتا ہے. یہ آپ کی شان و عظمت ہے. نبی نے ہادی مہدی کی دعا تجھ کو دی، نبی نے ہادی مہدی کی دعا تجھ کو دی. ہے کیسی شان ہدایت معاویہ تیری، ہے کیسی شان ہدایت معاویہ تیری. لبہائے مصطفیٰ پہ نام ہے معاویہ کا، لبہائے مصطفیٰ پہ نام ہے معاویہ کا. اللہ نے یہ اوج مقام معاویہ کہ حضرت میرے معاویہ کی شان کیسی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لبوں پر آپ کا نام ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر آپ کا نام ہے. آپ بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی پیار تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی. اہل بیت سے بڑا پیار تھا. آپ اہل بیت کے عاشق تھے. کئی بار قیمتی اور انتہائی مہنگے تحائف آپ حسنین کرینین کی بارگاہ میں بھیجتے اور قاصد کو کہتے کہ جا کے کہنا کہ اے شہزادو آپ آل نبی ہیں، یہ آپ کی شان کے لائق تو نہیں ہے لیکن معاویہ کی طرف سے یہ قبول کر لو، اگلے سال آئندہ نیکسٹ بار میں اس سے بھی اچھے تحائف آپ کے لیے بھیجوں گا، اس سے بھی اچھی آپ کے لیے تحائف بھیجوں گا. ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا علی جان میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنی ہے لیکن میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ان کا تعارف بتا دیں. دیکھیے گا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسنین کریمین سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں سے اور اہل بیت سے کتنا پیار ہے. کہنے لگا میں نے پہلے دیکھا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کروں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم مدینہ شریف جانا اور مسجد نبوی میں چلے جانا. مدینہ شریف جانا، مسجد نبوی میں چلا جانا. وہاں ایک چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا. ایک چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا. فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. ان کے ارد گرد اس ادب سے
नूरानी हस्ती को देखो तो समझ लेना वही हुसैन इब्ने अली है, वही हुसैन इब्ने अली है, वही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। ये आप हजरत इमाम अली मकाम का तारुफ और आपका अदब लोगों को बता रहे हैं कि लोग उनके शागिर्द उनकी सोहबत में बैठने वाले आपके साथ इस कदर मोहब्बत करते हैं। ये अंदाज है हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हसनैन करीमैन से मोहब्बत का। और मौला कायनात से आपको कितनी मोहब्बत थी, मौला कायनात से आपको कितनी मोहब्बत थी कि जब हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो आप हजरत दर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं मेरे सामने मौला कायनात हजरत अली के औसाफ बयान करो। हजरत दर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औसाफ बयान करना शुरू किए। हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और कहते हैं कि आपके रोने की वजह से जितने लोग बैठे थे वो भी अपने ऊपर काबू न रख सके, वो भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार है। और एक शायर उसने आपके सामने मौला कायनात की शान में एक कसीदा पढ़ा तो आपने इंतहाई कीमती और कई दिरमो दिनार उसे तोहफ़े के तौर पर दिए। ये मौला कायनात से आपकी मोहब्बत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको किस कदर मोहब्बत थी, कितना प्यार था, किस कदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। एक बार मदीने शरीफ आते हैं, एक कासिद को कहते हैं जाओ उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाओ, आपके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चादर मुबारक है और चंद मोए मुबारक है। और जाके कहना कि मुआविया कहता है अगर वो तबर्रुक के तौर पर मिल जाए तो ये सआदत है, ये सआदत है। चंद लम्हों के लिए तो वो कासिद लेके आता है, आपने बरकत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ा ताकि जिस्म को बरकत मिले। और वो जो मोए मुबारक थे आप उनको एक पानी के अंदर गुसल देते हैं और उस पानी को पी लेते हैं और जो पानी बच जाता है उसे अपने जिस्म पर मल लेते हैं, उसे अपने जिस्म पर मल लेते हैं। ये आपकी शान और अज़मत है, आपके मकाम और मर्तबे का क्या कहना। कुछ लोगों ने एक ज़माने के अंदर आपके खिलाफ बातें की, आपके खिलाफ बुरा भला कहा। बस कुछ लोगों की आदत होती है, मैं कहता हूँ कि चाँद पे अगर कोई थूके तो चाँद की शान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआओं से नवाजा, जिनके मकाम और मर्तबे को इतना बयान फरमाया, अगर कोई उसकी शान और अज़मत को बयान ना करे, उन्हें बुरा भला कहे तो उनकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेख मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह मकतूबा शरीफ में लिखते हैं, एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से कहा कि ऐ अब्दुल्लाह बिन मुबारक, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या हज़रत मीर मुआविया अफजल है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या हज़रत मीर मुआविया अफजल है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं हज़रत मीर मुआविया कहाँ सहाबी रसूल और कहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज। कहा सुनो, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो घोड़े चढ़ाए जिहाद के मैदानों के अंदर, उन
وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے وصیت کی کہ میرے پاس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ہے اور جو قمیض مبارک ہے اور آپ کا جو ایزار بند تہ بند ہے، اس کے اندر مجھے کفن دینا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور جو ناخنوں کے تراشے ہیں وہ میری آنکھوں پہ اور منہ پہ رکھ دینا، اور پھر مجھے خدا کے سپرد کر دینا۔ یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی عظمتوں والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی دعاؤں سے نوازا۔ 22 رجب المرجب 60 ہجری کو آپ اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقی فیضان عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کے اس جو سیرت مبارکہ ہم نے سنی، اس کے صدقے عشق رسول کی دولت عطا فرمائے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، فرمایا کوئی آیا اور لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر نہ پا سکا۔ کوئی آیا اور لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ میرے رسول جسے چاہے نواز دے، اور اللہ کریم ہم سب